السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ محترم صدر اجلاس، ذمہ داران مرکزی جمعیت و صوبائی جمعیت و مقامی جمعیت اور دور و نزدیک سے آئے ہوئے معزز شرکائے اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، نہایت مختصر وقت میں مجھے آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں، کچھ اہم گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی اس تقریر سے پہلے آپ نے ہمارے بھائی جناب شیخ ابو زید ضمیر صاحب کی تقریر سنی اور سن رہے تھے۔ سچ کہے میں ان لوگوں میں سے ہوں جو جذباتی تقریروں، چلا کر بولی جانے والی تقریروں کی حوصلہ افزائی نہیں کر۔ سچ کہیں تو امت کی تربیت کے لیے آج اسی مزاج کی ضرورت ہے، جس مزاج سے شیخ ابو زید ضمیر صاحب بولا کرتے ہیں، جس طرح وہ گفتگو کیا کرتے ہیں، جس طرح وہ دلائل دیا کرتے ہیں۔ امت کی تربیت کے لیے، جماعت کی تربیت کے لیے اسی مزاج کی تقریروں کی ضرورت ہے، اسی انداز میں بولی جانے والی گفتگو کی ضرورت ہے۔ آپ علماء سعودی عرب کو دیکھیے، شیخ البانی ہوں جو کہ دمشق میں رہتے تھے، یا علماء سعودی عرب میں شیخ بن باز، شیخ عثیمین اور ان کے علاوہ جتنے کبار علماء ہیں جو سبحان اللہ سلفی علماء کی فہرست میں نمایاں نام ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، کبھی آپ انہیں چلاتے ہوئے، چیختے ہوئے اور جذباتی تقریریں کرتے ہوئے نہیں دیکھتے۔ علمی مزاج انہی جیسی تقاریر سے بنا کرتا ہے۔ میں دلی خواہش میری یہ تھی کہ ابو زید صاحب یہاں بار بار آئیں۔ میں نے شیخ سے بھی کئی مرتبہ اس کا اظہار کیا۔ بہت خوشی کی بات ہے آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مجھے اس وقت جس موضوع پر جو موضوع دیا گیا ہے گفتگو کرنے کے لیے اور مختصر وقت میں مجھے اس موضوع پہ بولنا، وہ ہے علماء کرام کا احترام۔ میں اس اسٹیج سے علماء کے احترام کی بات کر رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ میری عزت کرو اس لیے کہ میں عالم ہوں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس اسٹیج سے علماء کے احترام کی بات ہو رہی تو یہ علماء ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ ہماری عزت کو اور ہمارا احترام کرو۔ میرے بھائی، علماء کا احترام یعنی علم کا احترام۔ ہم علم کے احترام کی بات کر رہے ہیں، علم کے احترام کی دعوت دے رہے ہیں۔ کتاب و سنت کا علم جس کے پاس بھی ہوتا ہے وہ عزت کا مستحق ہے۔ کتاب و سنت کا علم جس کے پاس بھی ہوتا ہے وہ احترام کا مستحق ہے۔ کتاب و سنت کا علم جس کے پاس بھی ہوتا ہے وہ اعزاز کا مستحق ہے۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں علم کے ساتھ رفعتوں کو ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں علم کے ساتھ رفعتوں کو ذکر کیا۔ اللہ نے کہا جہاں علم ہوگا علم کے ساتھ رفعتیں ہوں گی، جہاں علم ہوگا علم کے ساتھ بلندیاں ہوں گی، جہاں علم ہوگا علم کے ساتھ عزت ہوگی، جہاں علم ہوگا علم کے ساتھ سر بلندی ہوگی۔ حضرات، انسان تو انسان، یہ علم ایسی چیز ہے کہ اگر جانوروں میں یہ علم آ جائے تو جانوروں کی تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ کتے کے سلسلے میں کیا خیال ہے؟ کتے کے سلسلے میں کیا خیال ہے؟ کتا وہ مخلوق ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا، حدیثوں میں تعلیم دی گئی کہ ہر کالا کتا شیطان ہوا کرتا ہے، اسے جہاں بھی دیکھو قتل کرو، مارو۔ کتا وہ مخلوق ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ جو شخص اپنے گھر میں کتا پالتا ہو اس کے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اور کتا وہ مخلوق ہے کہ اگر کوئی کسی کو بد دعا دینا چاہتا ہے تو کہتا ہے کتے کی موت مارا جائے گا۔ کتا ایسی مخلوق ہے، لیکن اللہ کی قسم یہ علم ایسے کتے کی پاس بھی آ جائے، کتا بھی صاحب علم بن جائے تو اس کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ کیسے؟ قرآن مجید میں 2 کتوں کا ذکر خیر ہوا ہے۔ قرآن مجید میں 2 کتوں کی تعریف ہوئی ہے۔ ایک کتا اصحاب کہف، سورہ کہف اصحاب کہف کے واقعے میں اللہ نے کہا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ،
اصحاب کہف غار میں جا کر چھپے رہے، سو گئے، غار کی چوکھٹ پر ان کا کتا اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا رہا، اور ایک کتے کا ذکر سورہ مائدہ کے پہلے رکوع میں ہے، وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ۔ کلب معلم وہ کتا جو شکار کرنے کا ہنر اپنے پاس رکھتا ہے، شکار کرنے کا فن اپنے پاس رکھتا ہے، کہا کہ وہ کتا نہ صرف تم پال سکتے ہو، اس کتے کو اپنے گھر میں رکھ سکتے ہو، اس کتے کا شکار کردہ جانور کھا سکتے ہو، جبکہ شریعت نے کہا دوسرا کتا ہمارے برتن میں منہ ڈال دے 7 مرتبے اس برتن کو دھونا ہے، 6 مرتبے دھونے سے بھی وہ برتن پاک شمار نہ ہوگا، 7 مرتبے دھوو گے تبھی برتن پاک شمار ہوگا۔ لیکن اسی کتے کے پاس علم آ جائے شکار کرنے کا تو شریعت کہہ رہی ہے کہ وہ کتا جس جانور کو پکڑتا ہے اس کو تم کھا سکتے ہو۔ علم وہ چیز ہے کہ کتے کے پاس بھی اگر علم آ جائے تو اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، اور وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں قیامت تک کے لیے اس کا تذکرہ ہو جائے۔ حضرات، مجھے تمہید میں زیادہ وقت نہیں گزارنا ہے، اس لیے کہ وقت ختم ہو رہا ہے، بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے۔ علماء کا مقام، علماء کا مرتبہ، علماء کی حیثیت آپ سب بخوبی جانتے ہیں، کوئی اور بات ہوتی نہ ہوتی، یہ بات اتنی بات کافی ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ نبی کے بعد دین کی تفسیر کرنا علماء کا کام ہے، کتاب اللہ کی تفسیر کرنے والے علماء ہیں، حدیثوں کی تشریح کرنے والے علماء ہیں، دین کو سمجھانے والے علماء ہیں۔ اسی لیے علماء کی فہم پہ اعتبار ہو، علماء کی تشریح پہ اعتماد ہو، علماء سبحان اللہ دین کے سلسلے میں جو باتیں کہتی ہیں انہیں احترام سے سنا جائے۔ مسلک اہل حدیث کی دعوت یہ ہے تقلید کسی کی نہ ہو، اندھی تقلید کسی کی نہیں ہونی چاہیے، لیکن عدم تقلید کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں علماء پر اعتماد نہ ہو، علماء پر اعتبار نہ ہو، علماء پر بھروسہ نہ ہو۔ دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے میرے بھائیوں۔ حضرات، کہنا یہ ہے علماء ہر قسم کی عزت و احترام کے مستحق ہوتے ہیں۔ کتاب و سنت کو کھولیے اور دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا عہد خلافت راشدہ میں اہل علم کا کیا مقام تھا، اہل علم کی کیا عزت تھی۔ یہ زید بن ثابت ہیں جن کا شمار علماء صحابہ میں ہے، وہ جب بھی آتے تھے، صحابی رسول ابن عباس وہ خود بہت بڑے صحابی تھے، وہ آگے بڑھ کر ابن زید بن ثابت کے گھوڑے کی نکیل تھام لیتے اور پرجوش استقبال کر کے گھوڑے سے انہیں اتارتے اور کہتے ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، ہمیں ہمارے علماء کے ساتھ ایسے ہی ادب کا معاملہ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، ہمارے علماء کی اسی طرح عزت کرنے کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے۔ ابن عباس زید بن ثابت کی اس طرح عزت کرتے تھے، اور خود ابن عباس کم سن صحابی، کم عمر صحابی، لیکن ان کے علم کی وجہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی مجلس شورا کی ممبرشپ انہیں عطا کی۔ بڑوں کے ساتھ یہ نوجوان صحابی حضرت عمر کی مجلس شورا میں بیٹھا کرتے تھے۔ اور حضرات، آپ نے خلیفہ عباسی ہارون رشید کا وہ واقعہ بہت سنا ہے۔ ہارون رشید اپنی لونڈی کے ساتھ اپنے محل کے بالا خانے میں چہل قدمی کر رہے تھے، اچانک دیکھا کہ بھیڑ ہے، ازدحام ہے، لوگ کہیں کسی کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ ہارون رشید نے معلوم کیا کہ ماجرا کیا ہے، پتہ چلا کہ عبداللہ بن مبارک آئے ہوئے ہیں، 2 صدی ہجری کے بہت بڑے عالم، 2 صدی ہجری کے بہت بڑے محدث، لوگ ان سے ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے ٹوٹ پڑ رہے ہیں۔ ہارون رشید کو جب یہ پتہ چلا، ہارون رشید کی لونڈی نے خلیفہ عباسی ہارون رشید سے مخاطب ہو کے کہا، امیر المومنین برا نہ مانیں تو ایک بات کہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ سچی بات کہوں تو امیر المومنین بادشاہ آپ نہیں، بادشاہ یہ شخص ہے۔ آپ کی حکومت پولیس کی طاقت کے بل پہ ہے لوگ، لیکن سچا بادشاہ یہ ہے جو لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہے۔ حضرات، اہل علم کا مقام اور اہل علم کا رتبہ بہت عظیم ہے۔ تقاضا کیا ہے؟ تقاضا یہ ہے کہ اہل علم کے سامنے ادب و احترام کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ اہل علم جب بولا کرتے ہیں، علم والا جب بولا کرتا ہے، اس کے سامنے ادب کا تقاضا ہے کہ دوسرے ادباً خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو حدیثیں بڑے بڑے صحابہ سنا رہے ہیں، وہ حدیثیں مجھے بھی معلوم ہے، لیکن میں اس لیے خاموش رہتا ہوں کہ مجھ سے بڑے صحابہ جب وہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں، میں ادب کا تقاضا سمجھتا ہوں کہ خاموش رہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔
اور سلف کہا کرتے تھے، امام مالک بن انس مدینے کے بہت بڑے محدث، وہ کہا کرتے تھے لا یفتہ ومالک فی المدینہ، لا یفتہ ومالک فی المدینہ، کہ جب تک مالک بن انس جیسا محدث اور عالم مدینے کے اندر موجود ہے، کسی کو فتویٰ دینے کی جرت نہیں کرنی چاہیے۔ فتویٰ مسئلہ پوچھا جائے تو کہو جاؤ مالک بن انس سے پوچھو۔ حضرات، اہل علم کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے، مسائل پوچھتے ہوئے، ادب کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیے، ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم ہیں، حرم مکی کے مفتی ڈاکٹر وسیع اللہ عباس صاحب حفظہ اللہ، میں ان کا ایک پروگرام سن رہا تھا، علامہ البانی کے ساتھ وہ ایک مسئلے میں مناقشہ کر رہے ہیں، ڈسکشن کر رہے ہیں، کس کے ساتھ؟ محدث العصر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ کرنے والے کون ہیں؟ شیخ ڈاکٹر وسیع اللہ عباس۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے مدرک رکوع مدرک رکعت ہے کہ نہیں، رکعت ملنے سے، رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے کہ نہیں، اس مسئلے میں علامہ البانی اس نقطہ نظر کے قائل ہیں کہ رکوع ملنے سے رکعت مل جاتی ہے، جبکہ شیخ وسیع اللہ عباس صاحب حفظہ اللہ ہندو پاک کے علماء اہل حدیث کا نقطہ نظر پیش کر رہے تھے کہ رکوع ملنے سے رکعت نہیں ملتی۔ اس مسئلے میں ڈسکشن ہو رہا ہے، میں نے دیکھا اللہ اکبر، گفتگو میں جس ادب کا لحاظ شیخ وسیع اللہ صاحب علامہ البانی کے ساتھ کر رہے تھے، جب بھی علامہ البانی کے دلیل کے مقابلے میں ان کو دلیل دینی ہوتی، کیا کہتے؟ یا شیخ عندی شبہ، یا شیخ عندی شبہ، کہا کہ شیخ محترم میرے پاس ایک شبہ ہے، شبہ کہہ کر اپنی دلیل پیش کرتے، شبہ کہہ کر اپنی دلیل پیش کرتے۔ علامہ البانی بار بار یہ جملہ سننے کے بعد کہتے ہیں اس کیسٹ کے اندر، یوجبنی ادبک انک تسمی دلیلک شبہتن، یوجبنی ادبک انک تسمی دلیلک شبہتن، کہا کہ شیخ وسیع اللہ تمہارا یہ ادب، تمہارے اخلاق مجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں کہ تم جب اپنی دلیل پیش کرتے ہو تو اپنی دلیل کو شبہ کا نام دے کر پیش کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرات، یہ چیز ہوتی ہے ادب، اور یہ چیز ہوتا ہے احترام۔ آج بڑے افسوس کے میں مانتا ہوں، اللہ اکبر، ہماری عوام میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو علماء پر جان نثار کرنے والے، الحمدللہ بہت ہیں، الحمدللہ جان نثار کرنے والے موجود ہیں، لیکن میرے بھائیوں ایسے کچھ نمونے بھی معاشرے میں، سماج میں دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں ایک عالم کا ذکر کرتے ہوئے اسے اتنی عزت دینا بھی لوگ گوارا نہیں کرتے، وہ آئے وہ گئے، بلکہ کہتے زید آیا زید گیا، زید کھایا زید پیا، ہاں آیا گیا پیا، کس کے ساتھ؟ ایک عالم کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے گستاخانہ اسلوب اپنانا، بدتمیزی کرنا، بدسلوکی کرنا، علماء کے ساتھ گستاخی کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنا۔ حضرات یاد رکھو، جو قوم اپنے علماء کی عزت نہیں کرتی، جو امت اپنے علماء کی عزت نہیں کرتی، جو جماعت اپنے علماء کی عزت نہیں، دیکھو ایک بات میں کہتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ آج جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، یہ بات بھی آپ کو یاد رہنی چاہیے، ہر عالم کہنے والا عالم نہیں ہوا کرتا۔ لوگوں کے نزدیک مشہور ہے جو بھی تقریر کرنا جانتا ہے وہ عالم ہے، معاف کرنا، تقریر علم کا معیار نہیں۔ اپنے آپ کو عالم کہنے والا ہر شخص عالم نہیں ہوا کرتا، لیکن وہ علماء جن کے اندر واقعتاً علم ہوتا ہے، وہ علماء جن کے اندر واقعتاً عمل کی خوشبو ہوتی ہے، وہ علماء جن کے اندر واقعتاً سنجیدگی ہوتی ہے، وہ علماء جن کے اندر واقعتاً ادب ہوتا ہے، وہ علماء جن کے اندر واقعتاً اخلاق ہوتے ہیں، وہ علماء جن کے اندر کردار کی بلندی ہوتی ہے۔ یاد رکھو، اگر ہماری جماعت میں، ہماری جمعیت میں، ہماری امت میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے مدرسوں میں ایسے علماء کی عزت نہ ہو، ایسے علماء کا احترام نہ ہو، تو جہاں علماء کنارہ کش ہو جائیں گے وہاں جہالت کی حکمرانی ہوگی، وہاں جہالت کی حکمرانی ہوگی، اور جہاں جہالت کی حکمرانی ہوگی وہاں سے گمراہیاں شروع ہوگی۔ حضرات، ہمارے سامنے ایک مثالی حکومت قائم ہے، کون سی حکومت؟ سعودی عرب کی حکومت۔ سعودی عرب، اللہ اکبر، اس کے اندر کچھ کمیاں صحیح، اس کی کچھ کوتاہیاں صحیح، ہمارا ماننا ہے اس وقت کی سب سے بہترین حکومت، سب سے آئیڈیل حکومت۔ سعودی عرب کے عالم اسلام پہ جو احسانات ہیں کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، اور سعودی عرب جو جن بہت ساری خوبیوں کا حامل ہے ان کو گنانے کے لیے بہت وقت چاہیے۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ آج سعودی عرب جس مقام پہ کھڑا ہے، سبب کیا ہے جانتے ہیں؟ بہت سارے اسباب ہیں، اس میں سے ایک بنیادی سبب ہے کہ سعودی عرب یہ حکومت جن بنیادوں پر قائم ہے اس میں سے ایک مضبوط بنیاد ہے علماء کا احترام، علماء کی عزت، علم کی عزت۔ آپ علم کی عزت جیسے سعودی عرب میں دیکھیں گے، دنیا کے کسی ملک میں علم کا وہ مقام آپ کو نظر نہیں آئے۔ کیوں؟
اس کی بنیاد ہی اس پہ پڑی تھی. جب سعودی حکومت کی بنیاد پڑ رہی تھی، ایک طرف محمد بن سعود تھے، محمد بن سعود تھے جو کنگ عبداللہ کنگ فہد کے والد پردادا لگتے تھے، اور ایک طرف محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ تھے، صاحب کتاب التوحید. دونوں کے درمیان معاہدہ ہوا. کس بنیاد پر ہوا معاہدہ؟ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرا علم اور تمہاری طاقت، میرا علم اور تمہاری طاقت. دیکھو سبحان اللہ، وہاں کے حکمرانوں نے ہمیشہ علماء کے علم کی قدردانی کی، علماء کو مقام عطا کیا، اور آج بھی اس پر وہ گامزن ہیں. بادشاہ رہتے ہوئے، ولی عہد رہتے ہوئے، ہوم منسٹر رہتے ہوئے علماء کی جھونپڑیوں میں جایا کرتے ہیں. عید کی مناسبت سے علماء کی جھونپڑیوں میں جایا کرتے ہیں، علماء کے ساتھ مل کے بیٹھا کرتے ہیں، علماء کی عزت کیا کرتے ہیں. بادشاہ اپنے آپ کو علماء کے سامنے چھوٹا تصور کرتا ہے. حضرات، یہی وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے سعودی عرب سے سارے عالم اسلام کو کتنا خیر حاصل ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے انہی علماء کی کاوشوں کوششوں کا نتیجہ ہے سعودی عرب کی عوام میں اتنا علم ہے. سعودی عرب کی عوام میں اتنا علم ہے کہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں ہندوستان کے بہت سارے علماء کے پاس بھی اتنا علم نہیں جتنا علم کہ سعودی عرب کی پبلک کے پاس ہے. کیوں؟ وہاں کے علماء کا سلیقہ تربیت. تو حضرات، بہت ضرورت ہے علماء کے ساتھ ادب و احترام کا سلیقہ اور قرینہ سیکھا جائے. علماء کی عزت کیجیے قبل اس کی کہ علم اٹھ جائے، علماء اٹھا لیے جائیں. پیارے نبی نے فرمایا ان اللہ تعالی لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. پیارے نبی نے فرمایا اللہ تعالی علم کو ایسے نہیں اٹھاتا کہ لوگوں کے دلوں سے کھینچ لے. اللہ علم کو ایسے اٹھاتا ہے، علماء کو وفات دے کر اٹھاتا ہے، یہاں تک کہ جب زمین پر کوئی عالم باقی نہیں رہے گا لوگ جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے، جاہلوں کے حوالے ممبر و محراب ہو جائیں گے، اور انہی جاہلوں سے فتوے پوچھے جائیں گے، اور وہ جہالت کی بنیاد پر مبنی فتوے دیا کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور اوروں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ ماحول کب پیدا ہوگا؟ جب علماء کے مقام و مرتبے کو گھٹایا جائے، علماء کو ان کا منصب نہ دیا جائے، یہ ماحول پیدا ہوگا. اس لیے حضرات، اس ماحول کو پیدا کرنے سے بچنا چاہیے، اور مجھے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس ماحول کے پیدا ہونے میں ہمارا اور آپ کا ذرا برابر کردار نہ ہو. ہر طرح سے عزت کریں، احترام کریں. علم کی عزت، علم آپ کو رب سے ملاتا ہے، علم آپ کو رب سے جوڑتا ہے، علم آپ کی دنیا بناتا ہے، علم آپ کی آخرت بناتا ہے. تو لہٰذا جب علم اتنی عظیم دولت ہے، یہ دولت جس انسان کے پاس ہوتی ہے وہ انسان واجب الاحترام ہوتا ہے. ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے ان کا احترام ضروری ہے. میں اپنی گفتگو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.